پاک کی آیات کے حوالے بھی، اور پھر ٹاؤٹ سیاستدان سے بیان بھی کہ ایکسٹینشن نہیں، تسلسل، کسی پہ دم ہے تو تسلسل روکے. اور اس کے ساتھ بڑی خبر آذربائیجان کے صدر نوبل انعام کے لیے جس نے ٹرمپ کو نامزد کیا، اس کی شہباز شریف سے بڑی اہم میٹنگ، اور اس کے ساتھ تحریک تحفظ آئین کی بڑی اہم پریس کانفرنس. اور پرتگال افریقہ میں پاکستانیوں کا منی لانڈرنگ سے پیسے کیسے جا رہے ہیں، تفصیل آپ کو بتاؤں گا ساری. خان کی رہائی پر 14 اگست سے پہلے پاکستان اور بیرونی ممالک میں مختلف مقامات پر موبلائزیشن، ڈنمارک میں، اسپین میں، بیلجیم میں باقاعدہ سڑکوں پر ٹرک لگا کر تصاویر لگا کے فیلڈ مارشل کے دورے کا احتجاج. اور تحریک انصاف کی تیسرے درجے کی قیادت نے کمان سنبھال لی ہے. آج پنجاب میں بڑا اہم سروے کروایا گیا خود اسٹیبلشمنٹ کا، 17% اپنے سروے میں. اور ملک ریاض کا بھی بڑا کھلا پیغام سامنے آیا. اسلام آباد کے حالات بڑے خراب ہیں اس وقت. لال مسجد خاص طور پر احتجاج کی کال جو مساجد گرائی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ مفتی جو عمران خان کے خلاف بولا، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے. باجوڑ آپریشن کے خلاف قبائلیوں کی نقل مکانی بھی تیزی سے جاری ہے. یہ ساری تفصیل اگر آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں سب سے پہلے ابراہیم الانس معاہدہ، اس میں بڑا کردار پاکستان کے ایک دفعہ پھر. دوسرے نمبر پر آذربائیجان کا صدر الہام حلیف اوغلو، کردوغلو بھی آپ کہہ لیں، کام کردوغلو والے ہی ہیں. شہباز شریف سے بڑی اہم ٹیلی فونک گفتگو، اور یہ ابراہیم الائنس معاہدے کے بعد ہونے والا پہلا بڑا رابطہ ہے. اس میں اس ہفتے میں آپ کو 2 اہم انٹرنیشنل ملاقاتیں پاکستان میں ہوتی نظر آئیں گی. یہ کردار پاکستان کو دیا جا رہا ہے لیڈ کرنے کا، اور باخدا 58 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک ملک کے اندر بھی یہ جرت نہیں کہ وہ اتنا بڑا بیانیہ ان حالات میں اٹھا سکے. یہ شاہی حکومتیں بھی، یہ محمد بن سلمان، محمد بن زید، یہ بھی ہمت نہیں کر پا رہے جو کہ فلسطین میں آج ہو رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ذریعے یہ پاکستان کو ٹاسک شہباز شریف کی فارم 47 حکومت لیڈ کرے. اسی لیے آرمی چیف یہ جو آپ کو اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں، شہباز شریف کی ملاقاتیں عرب امارات، ترکی، مصر، انڈونیشیا کے ساتھ ہوئیں، یہ اسی معاملے پر ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار آذربائیجان کا صدر بھی ادا کر رہا ہے. اور یہ ٹرمپ کی طرف سے دباؤ ہے دونوں کو. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اس میں پہلے پاس ہو کر دکھائیں پھر آپ کی حکومت کی بات ہوگی. ٹرمپ ابھی نومبر میں تیار نہیں ہوا. یہ آخری خبریں امریکہ سے یہی آئی ہیں. ابھی جو ایکسٹینشن فارم 47 اس کی بقا، خان کی رہائی کا معاملہ، اس کو ابھی تک اسی معاہدے سے جوڑا جا رہا ہے، اسی ایکسٹینشن سے، اسی تسلسل سے. جسے پہلے مدت ملازمت توسیع کہا جاتا تھا، اب اسے تسلسل کہا جا رہا ہے. اب یہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہر دور میں آرمی چیف کی ملازمت بڑھانے کے مختلف نام ہوتے ہیں کیونکہ نازک موڑ ہے، ملک چل نہیں سکتا. ابھی ہم نے حالانکہ دیکھا ایران اسرائیل کی جنگ کے دوران آرمی چیف شہید ہو گیا لیکن ملک چلتا رہا، جنگ بھی جیت گئے. لیکن یہاں یہ بیانیہ بیچا جاتا رہا. اب ان کا ٹاؤٹ فیصل واڈا میدان میں چھوڑا گیا، اور یہ اتنا بڑا ٹاؤٹ خان کے ساتھ تھا اس وقت امیر جعفر کہ اس نے خود اقرار کیا کہ نواز شریف کو ملک سے نکالنے کے لیے جنرل فیض کے ساتھ مل کر کتے کے خون سے وہ پلیٹلیٹس بناتا رہا. یہ کہہ رہا تھا جی تسلسل جاری رہے، کسی میں دم ہے تو روک کے دکھائے. 7 لاکھ بندوقیں آپ کے پاس. بہرحال تحریک تحفظ آئین کی یہ پریس کانفرنس کے جواب میں کہہ رہا تھا. ان کی جو پریس کانفرنس میں آج باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا کہ جمہوری حکومت کا خاتمہ جب تک نہیں ہوتا، اور نام دیا گیا فرعون اور نمرود. تحریک تحفظ آئین محمود اچکزئی جو بات کر رہے تھے کہ اس ہائبرڈ نظام کو نہیں چلنے دیں گے اور 27ویں ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے، جو مرضی کر لیں. تو اب یہ مقابلہ بڑا کھل کے آئے گا. زبیر عمر جو نون لیگ کے آپ کو پتا اس وقت ترجمان تھے، آج عمران خان کی حکومت کی تائید بھی کرتے رہے کہ 3.5 سال میں جو معیشت کی تباہی بربادی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا. اب ایک طرف آرمی چیف کا بیان اور ایک طرف عمران خان کا بیان بھی آیا ہے اس پہ. اب دیکھیں عمران خان کا جو بیان پہلے وہ آپ کو بتا دوں. خان نے کہا جمہوریت، آئین، صاف شفاف انتخابات کے معاملے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہ ہی ملک چھوڑ کے جاؤں گا، جو مرضی کر لیں. خان نے بتایا کہ 5 اگست اٹک میں بڑا مشکل وقت تھا، بڑے مشکل دن تھے، نہ بستر نہ کھانا، دن کے وقت کیڑے مکوڑے، رات کو مچھر، لیکن اب میں ان حالات میں ایڈجسٹ ہو گیا. عمران خان نے کہا یہ 5 اگست کو جب مجھے گرفتار کیا بے گناہ قید میں، اس وقت کے عمران خان میں اور آج کے عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، کیونکہ عمران خان نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے اور پھر اپنی سیاسی زندگی میں جو دیکھے کچھ غلط فیصلے بھی تھے وہ بھی دیکھے. اور خان نے قوم کو بیان دیا گھبرانا نہیں، آپ نے کسی قسم کی ان کی پھیلائی افواہوں سے آپ خوفزدہ نہ ہوں. قوم دیکھیں یاد رکھے جب تک خان سرنڈر نہ کرے گا قوم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی. عمران خان نے اپنے سیاسی فیصلوں کا بھی کچھ ذکر کیا، اس میں غور و فکر کیا. جیسے جنرل باجوہ کی توسیع کا معاملہ تھا جس پہ ہم توسیع پہ بات کریں آج کل، عمران خان نے بھی کہا کہ وہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ فیصلہ غلط تھا. اسد کیسر نے بھی آج یہی بات کی کہ جنرل باجوہ کی توسیع کا فیصلہ غلط تھا، قوم سے باقاعدہ معافی مانگی. اور یہی عمران خان کا نظریہ ہے. دیکھیں غلط فیصلہ ہو اسے تسلیم کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ غلطی نہ ہو. یہی سیاسی رہنماؤں کا کام ہے. اب نواز شریف 6 دفعہ یہ غلط کام کر چکا ہے اور بار بار کرنے کو تیار ہے. زرداری 4 دفعہ کر چکا ہے، پھر آگے باز نہیں آ رہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو تو دیکھیں ہر تجربہ ہو چکا ہے، مارشل لا بھی لگا چکے ہیں، ہائبرڈ نظام بھی لگا چکے ہیں، جوڈیشل مارشل لا بھی لگا چکے ہیں، ایمرجنسی بھی لگا چکے ہیں، فارم 47 کی ناجائز اب حکومت بھی بنا چکے ہیں. تو یہ سارے منصوبے، اس کا اب نتیجہ دیکھیں کیا نکلا. آپ اس ٹیسٹ کا نتیجہ ہی دیکھتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ آج جو مارکیٹ میں ان کا اپنے سروے آیا کہ 93% انہوں نے اپنی مقبولیت خود بنائی تھی، آج خود مجبور ہو کے پنجاب میں 17% پہ پہنچ گئے. یہ ان کے اپنے حالات ہیں، ان کے اور نون لیگ کے. تو آج کے حالات میں دیکھیں بھی آرمی چیف کا جو دورہ ہوا، ابھی پاکستانی کمیونٹی جو انہوں نے تھوڑی بہت اکٹھی کر لی، جو مل گئے لوگ ہیں، زیادہ تر اہم لوگ تو نہیں آئے اس میں. جس نے یہ سارا معاملہ آرگنائز کیا دیکھیں اس کی والدہ خان کی سب سے بڑی سپورٹر تھی، اندازہ کریں. لیکن چونکہ فوت ہو گئی ہیں تو اولاد پھر آگے آپ کو پتہ ہے. آرمی چیف اس خطاب کو
اعزاز سمجھ رہے تھے. قرآن پاک کی تلاوت آیتیں بھی پڑھے تھے. پاکستان امریکہ کی دوستی کا، ٹرمپ کا بہت مشہور، انتہائی مشہور تھے. جنگ رکوائی جنہوں نے، بھارتی جارحیت کا ذکر ہے کہ جی ہم نے بڑا ان کو منہ توڑ جواب دیا. ٹھیک ہے، بالکل. کشمیر کے انہوں نے بات کی. اب کشمیر کے حالات تو آپ کو پتہ ہے، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر، آپ دونوں کا جا کے سروے کر لیں. وہاں آزاد کشمیر کے حالات بدتر ہو چکے ہیں. انہوں نے بھارتی راج ایجنسی کا ذکر کیا کہ یہ خفیہ ایجنسی ٹرانس نیشنل آپریشن کرتی ہے. کلبھوشن یادو کا، نیول آفیسر کا وہاں جو ذکر کیے، بہت سارے کینیڈا کے معاملات کا. اب اوورسیز پاکستانیوں کے جو اہل خانہ پہ ٹرانس نیشنل ڈپریشن انسانی حقوق کے کمیشن میں ISI کے خلاف گوئیاں جا چکی ہیں، اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. افغانستان میں انہوں نے فتنہ خوارج کی بات کی کہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں اور پاکستان کے خلاف متحرک ہیں. بالکل ہے، لیکن ایسے ہی بیانات ہندوستان بھی دیتا ہے. وہ بھی پہلگام کا واقعہ اپنی پارلیمنٹ میں حملے کا الزام لگاتے ہیں، لیکن ان کی حمایت پاکستان میں نواز شریف کرتا ہے جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. نواز شریف کے تمام اخبارات کی شاہ سرخیوں میں وہ بیان موجود ہے، انٹرنیشنل عدالتوں میں موجود ہے کہ یہ پاک فوج کی طرف سے کیا گیا. خواجہ آصف نے 30 سال کی دہشت گردی تسلیم کی. ہندوستان کے کبھی کسی سیاسی رہنما کے منہ سے یہ بات نہیں سنی، کبھی نہیں کسی نے کہا. لیکن یہ ان کے ساتھ کیوں یہ نہیں بتا رہے. انٹرنیشنل عدالتوں میں بیانات گئے ہیں. پھر انہوں نے تجارتی معاہدوں کا ذکر کیا، اور یہ ان کی نوکری کا حصہ نہیں ہے انٹرنیشنل معاہدے کا سرمایہ کاری لانے کی، ان کا کام نہیں ہے. انہوں نے لیکن 50 سال میں SIFC میں سب سے بدترین سرمایہ کاری ہے اس وقت. جتنے بھی دستخط ہوئے شہباز شریف کے سعودی عرب سے، عرب امارات سے، چین سے، آذربائیجان سے، دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں دستخط نہیں ہے. لیکن وہ صرف دستخط ہی ہوئے، کوئی ڈالر نہیں آئے. آپ دیکھ لیں کتنے ڈالر آئے. اسٹیٹ بینک آپ کی رپورٹ پڑھیں. سوشل میڈیا کا بھی انہوں نے ذکر کیا، قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے دیا کہ جی ایمان والوں فاسق خبر لائے، تحقیق کرو. بالکل کرنی چاہیے. عمران خان نے بھی یہی کیا. 9 مئی پر CCTV فوٹیج لانے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. تحقیقات کیا تھی؟ ان کی ٹیبل کے نیچے گواہ چھپا ہوا تھا. یہ نہیں بتاتے اس کے عمران خان کو رینجرز نے کیوں گرفتار کیا. سپریم کورٹ نے جو غیر قانونی قرار دیا اس پہ تحقیق کرے. نواز شریف کی منی لانڈرنگ پہ انہوں نے تحقیق کی ہے. پاناما میں JIT میں جن کے لوگ MI کے خود موجود تھے، ملٹری انٹیلیجنس کی، جنہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ نواز شریف چور ہے، ڈاکو ہے، زرداری چور ہے، ڈاکو. آج یہ چور اور ڈاکو تحقیقات کے بعد صدر کیسے لگ گئے؟ شہباز شریف وزیر اعظم کیسے لگ گیا؟ سیالکوٹ کے رنگ باز وہ جن کے فرنٹ مین ابھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ریونیو اقبال سنگیڑا اور ریٹرننگ افسر، یہ کس طرح اس کی اربوں کی واردات آج خود نکال رہے ہیں. جو عثمان ڈار کی جو پریس کانفرنس پھر وائرل ہوئی ہے، 10 مرلے کی بے بنیاد زمین، وہ جو کیس بنا کے الیکشن عوام کا سیاستدان سیالکوٹ کا لوٹ کے خواجہ آصف کو دیا گیا، 48 گھنٹوں میں فارم 47. آج وہی شخص ان کے ہاتھوں خود گرفتار ہو رہا ہے. تو تحقیقات کہاں ہیں اس کی؟ دیکھیں، ہم ان لوگوں کی باتیں تسلیم نہیں اب کوئی بھی کرتے. دہشت گردی کا انہوں نے ذکر کیا. پاکستان کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اسلام آباد میں 50 کے قریب مساجد گرانے کا معاملہ. یہ لال مسجد والے اب سامنے آئے، انہوں نے کال دی ہے. ان کی کال کی وجہ سے اب دیکھیں لال مسجد والے سارے راستے بھی بند ہیں، وہاں پولیس کی بڑی بھاری نفری بھی تعینات ہے. اب یہ یہاں اپنی عوام پر ظلم ہے. یہ یزیدی حکومت کا کام ہے مسجدیں اس طرح گرانا. مدنی مسجد گرا کے درخت لگا دی. اب اسرائیل مسجد اقصی میں کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے جھنڈے لگا رہے ہیں. انہوں نے تو راتوں رات مسجدیں ہی گرا دی، وہاں مٹی ڈال کے درخت لگا دیے، اور وہ بھی 50. اور امن و امان کے حالات پر دیکھیں، بلوچستان میں مستونگ میں جعفر ایکسپریس پہ ایک ہفتے میں 3ری دفعہ کالا دم تنظیموں کا حملہ ہوا ہے. اتنی بڑی طاقتور فوج ایک جعفر ایکسپریس کو نہیں بچا سکتی. مارچ میں ابھی ہائی جیک ہوئی، وہاں 33-34 جو لوگ شہید ہوئے، کالا دم تنظیموں کے بھی لوگ تھے. پھر جعفر ایکسپریس پر ابھی جو آج ہوا مستونگ میں، وہاں دھماکہ ہوا تو 330 مسافر موجود تھے. 3 دن پہلے سبی میں اس پر حملہ ہوا پہلے. پھر 28 جولائی کو سندھ میں جو سکر کی طرف جا رہی تھی وہاں بھی حملہ ہوا. تو ایک ٹرین کو نہیں پروٹیکشن دے سکتے، کیونکہ دھیان خان کی بہنوں کو 12 گھنٹے اڈیالہ کے باہر کیسے روکنا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو کیسے 5 اگست اور 14 اگست اغوا کرنا ہے، روکنا ہے احتجاج، یا ملک ریاض کے خاندان کے لوگوں کو. ابھی وہ بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض کا بیان ہے کہ اس کے سینئر جونیئر نچلے درجے کے ملازمین ڈرائیور تک اٹھا لیے گئے، ان کے گھر والے بھی. ملک ریاض کہہ رہا ہے وہ میرے ملازمین ہیں، وہ میرے پارٹنر نہیں ہیں جنہیں آپ نے اٹھایا ہوا. اس کے بھائی کو بھی، ملک فرد کو 26 دنوں سے اٹھایا ہوا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. مقصد صرف یہ وعدہ آپ گواہ بن جائے، لیکن ابھی تک ملک ریاض نہیں مان رہا. اور ملک صاحب کو اس پہ کچھ رسپونڈ دینا چاہیے، ٹکا کے ذرا ایک ادا وہ دیں گے. بارہ پاکستانیوں کا جو پیسہ تحقیق کا، کیونکہ آرمی چیف نے ذکر کیا تو تحقیق کی ہم سب نے منی لانڈرنگ، اور یہ حکومتی جو جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ججز ہیں، ریٹائرڈ ہیں، ان کے پیسے کیسے جاتے ہیں. علامہ ناصر عباس نے سینیگال کا ذکر کیا. آپ دیکھیں سے پہلے برطانیہ کا تو سنتے رہے، وہاں مے فیئر کے وہاں جو فلیٹس ہیں گھر خریدے گئے. اسپین کا بھی آپ نے سنا ہے، فرانس، جرمنی. اسپین کا تو کوسا ڈیل جو علاقہ ہے وہاں بڑی پراپرٹیاں خریدی گئی ہیں. ٹورانٹو کینیڈا میں، امریکہ میں، ٹیکسس میں، فلوریڈا میں، قطر، عمان، بحرین میں، دبئی، ابوظہبی کا تو سب کو پتہ ہے پاکستانیوں کی جو دولت لوٹ کے منی لانڈرنگ کے ذریعے وہاں پراپرٹی خریدتے ہیں. اس طرح سنگاپور، ملیشیا اور ہانگ کانگ بڑے مشہور تھے بینکنگ فری زون کی وجہ سے. وہاں بڑا پاکستانیوں کا یہ جتنا بھی لوٹ مار آپ دیکھتے ہیں حکومتیں بدل کے کالا دھن وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. مطلب ایک چھوٹی سی مثال، ابھی 5 لاکھ کی ماہانہ تنخواہ والا ایک سرکاری دفتر کا افسر 32 مہینوں میں 35 کروڑ اس نے بنایا، 35 کروڑ. اور آخر اور جس طرح انوار اللہ کاکڑ 2 پراڈو گاڑیاں لے گا، اور وہ بھی اپنے آپ کو اس نے دی، اسی طرح اس افسر نے بھی دی. اب لیکن جو پریشان کن خبر، وہ جو پاکستانیوں کا پیسہ لوٹ کے یہ جہاں شفٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں پاناما میں، برٹش ورجن آئی لینڈ میں یا کیمین میں، وہاں پر جو یہ واردات ہوتی ہے، یہ ممالک بڑے مشہور تھے. سوئس بینکوں میں آصف زرداری، بے نظیر بھٹو کے نام، ریٹائرڈ جنرلوں کے نام مشہور تھے.
پچھلے چند سالوں میں رجحان تھا، لیکن پوری دنیا کے اب صحافیوں کی نظر پڑی، پاناما پیپرز آئے، پیراڈائز پیپرز آئے، پنڈورا لیکس آئیں، وکی لیکس آئیں، دبئی لیکس آئیں، اس کے بعد یہ پھر سوئٹزرلینڈ میں ان ممالک میں منی لانڈرنگ کی جہاں جہاں معاملات تھے وہ خفیہ اثاثے سامنے آئے، تو ان ممالک پر جو دباؤ پڑا بین الاقوامی، وہاں انہوں نے قوانین سخت کیے، پراپرٹی کے لین دین کے، منی ٹریل کے، سورس آف انکم انہوں نے لازمی کی۔ اب پاکستان کے جو بڑے بڑے منی لانڈر آپ کو پتہ ہے کہ جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں، فرنٹ مین ہیں، انہوں نے افریقہ کے 4 ملک ڈھونڈ لیے، افریقہ کے سینیگال، روانڈا، کینیا اور تنزانیہ، سب سے زیادہ سینیگال میں۔ اب یہ وہاں کیوں مشہور ہیں؟ ہوٹل، وہاں پہ تفریحی مقامات، کنسٹرکشن، انفراسٹرکچر کے بڑے بڑے پروجیکٹ میں پیسہ، یہ ڈیولپمنٹس کمپنیاں بنا کر اس رقم کو قانونی رقم شو کر کے وہاں پچھلے 3 سالوں میں جب سے خان کی حکومت گری ہے، کاروباری لوگ یہ جتنے بھی ان کے فرنٹ مین ہیں، سب سے زیادہ پیسہ وہاں منتقل ہوا آف شور کمپنیوں کو، کیونکہ وہاں پراپرٹی خریدنا بڑا آسان ہے، کاروبار رجسٹرڈ کرنا آسان ہے، کوئی جانچ پڑتال کا سسٹم نہیں ہے، جیسے آپ دیکھیں نا یورپ میں یا مڈل ایسٹ میں، وہاں پر اب اثاثوں کو ٹریس کرنا سینیگال میں بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ایک تو اس کا جغرافیہ اور سیاسی ایسی اس کا نقشہ دیکھیں، بڑا ایک محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے، یہاں سے وہ یورپ، مشرق وسطیٰ کے بھی بڑے بڑے سرمایہ کار آتے، تو پاکستان کی سیاسی، عسکری، تمام یہ جو لو پروفائل رہنے کے لیے، لوٹ مار کے لیے اس کمپنی نے تمام بہترین جگہ رکھی ہے اپنے لیے۔ عالمی میڈیا چونکہ فیٹف کی لسٹ میں بھی یہ نہیں آیا ابھی، تو وہاں جو قیمتیں ہیں زمین اور جائیداد کی، پلازوں کی، شاپنگ سینٹرز کی، یہ بہت بڑھ چکی ہیں۔ اب یہ کرتے کیا ہے، پہلے کسی قریبی کاروباری دوست، رشتہ دار، مقصود چپڑاسی جیسے شخص کے نام پر بزنس بنایا، رجسٹرڈ کی، وہاں پر بڑا شاپنگ سینٹر خریدا، کاغذوں کا معاملہ بالکل صاف ہے، پھر ایسے سرمایہ کاروں کو، پراپرٹی انویسٹرز کو پیکج کے طور پر اصل خریدار کو، اصل بیچنے والے کو کاغذوں میں چھپا کے واردات کر دی، کیونکہ شہریت کا معاملہ وہاں ہے نہیں، پڑوسی ملک کے جو پاسپورٹ میں چل جاتے ہیں، تو وہ شناخت بنا کر وہاں اس پراپرٹی لنک سے اپنے آپ کو ٹریس ہونے سے بچاتے ہیں۔ اب یہ پہلے رقم جاتی بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، پہلے دبئی، دوحہ کے بینکوں میں، پھر وہاں سے سینیگال بزنس انویسٹمنٹ کے نام پر، اور لیتے بھی کیا ہیں، یہ بڑے بڑے لگژری ہوٹل، پلازے، ٹورزم کے نام پہ، اور وہاں پہ بھی رشوت خوری، اور آپ کو پتہ ہے افریقہ کے معاملات کیا ہیں، کاغذات بڑے آرام سے بن جاتے ہیں، سسٹم باہر سے کچھ چیک کریں، میں نے دیکھے تو ایسے لگتا ہے کوئی بڑے، کوئی غیر عام سے غیر ملکی سرمایہ کار آئے ہوئے ہیں، فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ اور اس میں مزے کی بات، مذہبی رہنماؤں کا طبقہ، اس کا بڑا اچھا خاصا مال، ابھی وہ چابی والے کھلونوں جو مشہور ہیں، انہوں نے بھی برطانیہ میں کمپنی رجسٹر کرائی، اس کا پھر انشاءاللہ کسی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ علماء اسی لیے آپ کو خاموش نظر آتے ہیں، یعنی کہ اپنی منافقت۔ مفتی منیب الرحمان ابھی دیکھیں خان پہ اس نے بیان دیا، طنز کیا جی کہ فیلڈ مارشل کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، اپنی جماعت میں بادشاہ ہے، اور جماعت تو توڑ پھوڑ دی ہے تم نے، کہتا ہے عمران خان کو ضامن نہیں بن سکتا۔ یہ مفتی صاحب کے حالات پتہ ہے کہ یہ نوکری کی، جس طرح آرمی چیف کو ڈی جی آئی سے ہٹایا گیا، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو 90 دن سسپینڈ کیا گیا، قاضی فائز کا ریفرنس، مفتی صاحب کو تحریک انصاف کے دور میں چیئرمین روت حلال کمیٹی کے عہدے سے ہٹایا گیا، کیونکہ 3 عیدیں کرا دیتے تھے، اور یہ اتنے بحث لوگ ہیں، کبھی غزہ، فلسطین یا اسرائیل کے بارے میں یا مسجد اقصی میں کوئی بیان، نیتن یاہو کے بارے میں ذرا سے کہیں مفتی سے ذرا بیان تو دے کے دکھائے اسرائیل کے بارے میں، یا ملک میں جو خلاف شرع قانون بنے، پاکستان کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوئیں، سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو ظلم و ستم، اس پہ ان کا جواب تھا جی ہم سیاسی لوگ نہیں، رد عمل نہیں دیتے۔ تو یہ عمران خان پر تنقید کرنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ ابھی محسن نقوی نے شراب کے لائسنس دیے ہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ ان میں سے کوئی ایک شخص ہی بول پڑتا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ میری ریکویسٹ تو نہیں ہے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی فاش ویڈیوز موجود ہیں، مجھے خود ان کے بڑے تگڑے بندے نے ریاست کے اس نے بتایا کہ کچھ ان کی علماء کی ویڈیوز میں شراب، کباب اور عذاب تینوں موجود ہیں، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی وجہ سے خان کی عدت کیس پہ ان میں سے کوئی نہیں بولا، کبھی نہیں بولا، ایک مولوی دیکھنے کو بولا ہو، ابھی جنرل مائیکل کیرالا کو جو اسرائیل پہ اس کی ظلم سے، اس کو دیکھے سب سے بڑا پاکستان کا ایوارڈ، کوئی ایک بندہ بولا، سیاسی مسئلہ تو نہیں تھا، غزہ میں نسل کشی میں کردار ادا کرتا، لیکن ان کے اسی وجہ سے نہیں بولتے کہ یہ اب حج کا بول پڑتے، وہاں پہ دیکھیں کتنے ہزاروں لوگ بیچارے حج نہیں کر سکے، اسلامی مسئلہ تھا، سیاسی مسئلہ تو نہیں، لیکن خان پر تنقید کے لیے بیٹھ، جیسے وہ یا فریدی انہی کے قبیلے سے، وہ بھی آنکھوں کا آپریشن کروانے کے، انفیکشن چیک کروانے کے، پتہ نہیں آنکھوں میں کوئی بال چل